بسم اللہ الرحمن الرحیم والدال ان كان لفظا فالدلالة لفظیة وإلا فغیر لفظیة، اور اگر دلالت کرنے والی چیز لفظ ہو فالدلالة لفظیة تو دلالت لفظیہ ہے، ورنہ تو غیر لفظیہ ہے۔ اس سے قبل میں شارح رحمۃ اللہ علیہ نے وَهِيَ كَوْنُ الشَّيْءِ بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَيْءٍ آخر کے ذریعے سے دلالت کی تعریف بیان کی تھی کہ دلالت کہتے ہیں کسی چیز کا ایسا ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آئے، اور یہ بتایا تھا کہ پہلی چیز یعنی جس کے ذریعے سے جانا گیا ہو اس کو دال کہتے ہیں، اور دوسری چیز یعنی جس کو جانا گیا ہو اس کو مدلول کہتے ہیں۔ اب آگے شارح رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں دلالت کے اقسام بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس عبارت میں شارح نے دلالت کی دو قسمیں بیان کی ہیں کہ دلالت کی اولاً دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دلالت لفظیہ ہوتی ہے اور دوسری دلالت غیر لفظیہ ہوتی ہے۔ دلالت لفظیہ کس کو کہتے ہیں؟ تو دلالت لفظیہ وہ دلالت کہلاتی ہے جس میں دال لفظ ہو، جیسے مثال کے طور پر لفظ زید کی دلالت اس کی ذات پر، جو لفظ زید دال چونکہ یہاں پر لفظ ہے یعنی زید، اور اس کی دلالت ہو رہی ہے نفس زید پر، زید کی ذات پر، تو یہ جو ہے دلالت لفظیہ کہلائے گی۔ اور دلالت غیر لفظیہ اس دلالت کو کہا جاتا ہے جس میں دال لفظ نہ ہو، جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر مثال کے طور پر، تو دھواں جو ہے جب تک زبان سے ادا نہ کیا جائے وہ کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے، ہاں جس وقت ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں اس وقت یہ لفظ ہے، لیکن لفظ دھواں نہیں بول رہے ہیں ہم، لفظ دھوئیں کی دلالت، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں دھوئیں کی دلالت آگ پر، تو دھواں چونکہ لفظ نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے دلالت غیر لفظیہ یہ ہوگی۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا إِنْ كَانَ بِسَبَبِ وَضْعِ الْوَاضِعِ وَتَعْيِينِهِ الْأَوَّلَ بِإِزَاءِ الثَّانِي فَوَضْعِيَّةٌ كَدَلَالَةِ لَفْظِ زَيْدٍ عَلَى ذَاتِهِ وَدَلَالَةِ الدَّوَالِّ الْأَرْبَعِ عَلَى مَدْلُولَاتِهَا، اور ان دونوں میں سے وَكُلٌّ مِّنْهُمَا ان دونوں میں سے ہر ایک، ان كَانَ بِسَبَبِ وَضْعِ الْوَاضِعِ اگر واضع کی وضع کی وجہ سے ہو، وَتَعْيِينِهِ الْأَوَّلَ بِإِزَاءِ الثَّانِي اور واضع کے ہا ضمیر کا مرجع تعیینہ میں لوٹے گا واضع کی طرف، اور واضع کے پہلی کو دوسری کے مقابلے میں متعین کرنے کی وجہ سے ہو، فوضعیۃ تو وہ دلالت وضعیہ ہے، جیسے لفظ زید کی دلالت اس کی ذات پر، ودوال الاربع علی مدلولاتها اور دوال اربع کی دلالت ان کے مدلولات پر۔ اس عبارت میں شارح رحمۃ اللہ علیہ نے دلالت لفظیہ کی اقسام بیان کی ہیں، بلکہ دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ دونوں ہی کی قسمیں بیان کی ہیں، اور یہاں پر جو ہے یہ جو عبارت ہم نے پڑھی ہے اس میں صرف ایک قسم بیان کی ہے، باقی آگے چل کر کے تفصیل کے ساتھ میں ساری اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ تو بتایا کہ دلالت لفظیہ ہو یا غیر لفظیہ ہو، دلالت لفظیہ ہو یا غیر لفظیہ ہو، اگر وہ واضع کے وضع کے سبب سے، یعنی واضع نے کسی چیز کو کسی مدلول کے لیے کسی معنی کے لیے وضع کر دیا ہے، اور لفظ کی دلالت اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ واضع نے اس کو اسی معنی کے لیے وضع کیا ہے، تو اس کو کہیں گے دلالت وضعیہ۔ اب اگر دال اس میں لفظ ہے تو دلالت لفظیہ وضعیہ ہو جائے گی، اور دال اگر لفظ نہیں ہے تو دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہو جائے گی۔ آگے چل کر کے اور شارح رحمۃ اللہ علیہ نے اقسام بیان کی ہیں، دلالت طبعیہ ہے اور دلالت عقلیہ ہے۔ تو کل ملا کر کے یہ تین قسمیں ہوتی ہیں، دلالت لفظیہ کی بھی اور دلالت غیر لفظیہ کی بھی، دلالت وضعیہ، دلالت طبعیہ اور دلالت عقلیہ۔ تو اگر واضع کے وضع کے سبب سے ہے تو دلالت وضعیہ ہے، اب دال اگر لفظ ہے تو دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، اور دال لفظ نہیں ہے تو دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے۔ دونوں ہی کی مثالیں شارح رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر بھی کی ہیں۔ یہاں پر جو ہے دو چیزیں شارح نے استعمال کی ہیں، ان کان بسبب وضع الواضع اگر واضع کے وضع کے سبب سے ہو،
تو اس سے جو اشارہ کیا ہے وہ دلالت لفظیہ وضعیہ کی طرف کیا ہے۔ وتعیینہ الاول بإزاء الثانی، کہا کہ پہلی کو دوسرے کے مقابلے میں متعین کرنے کے سبب سے ہو، تو یہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ کی طرف اشارہ کیا ہے مصنف نے۔ وکل منہما، اور ان میں سے ہر ایک اگر واضح کے وضع کے سبب سے اور پہلی کو دوسری کے مقابلے متعین کرنے کے وجہ سے ہو تو وضعیہ ہے، جیسے لفظ زید کی دلالت اس کی ذات پر، یہ دلالت لفظیہ وضعیہ کی مثال ہے۔ ودلالت الدوال الاربع علی مدلولاتها، اور دوال اربع کی دلالت اس کے مدلولات پر، یہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ کی مثال شارح رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے۔ تو بہرحال دلالت لفظیہ وضعیہ وہ دلالت کہلائے گی جس میں دال لفظ ہو اور دلالت وضع کی وجہ سے ہو، جیسے لفظ زید کی دلالت اس کی ذات پر ہو رہی ہے۔ اور دلالت غیر لفظیہ وضعیہ وہ دلالت کہلائے گی جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت وضع کی وجہ سے ہو، جیسے دوال اربع۔ دوال اربع سے مراد ہے عقد، نصب، خطوط، اشارات، ان کی جو دلالت ہے وہ اپنی مدلولات پر ہوتی ہے۔ یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ عقد جو ہے یہ عقدتن کی جمع ہے۔ عقدہ کہتے ہیں رسی کو، اور مطلقاً رسی کو نہیں بلکہ ان رسی کو کہا جاتا ہے اصل جو بعض چیزوں کی یادداشت کے لیے انگلی میں لوگ باندھا کرتے تھے۔ واضح نے اس کو یادداشت کے لیے وضع کیا ہے، اور یادداشت ہی جو ہے وہ اس کا مدلول ہے۔ تو چونکہ یہ جو ہے عقدہ، یہ رسی اگر ہے تو وہ بھی غیر لفظ ہے، یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقد جو ہے انگلیوں کے جو پور ہوتے ہیں، جو جوڑ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے عقدہ۔ بہرحال نصب جو ہے یہ نسبتن کی جمع ہے، اور نسبہ جو ہے ایسے پتھر کو کہا جاتا ہے جو مسافت کو بتلانے کے لیے روڈ کے کنارے، سڑک کے کنارے پر لگائے جاتے ہیں، یہ بھی غیر لفظ ہوتا ہے، لیکن مسافت کو جاننے کے لیے واضح نے اس کو وضع کر دیا ہے، لہذا یہ بھی غیر لفظیہ ہے اور وضعیہ ہے دلالت۔ ایسے ہی خطوط جو ہے یہ خط کی جمع ہے، خط کہتے ہیں لکیر کو۔ مثال کے طور پر کوئی راستہ ہے جو دو شخصوں کے درمیان میں، دو لوگوں کے درمیان میں فصل کرنے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس راستے کو واضح نے اسی لیے وضع کیا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان میں وہ فرق کر دے، فصل کر دے، تو یہ بھی غیر لفظ ہے۔ یا اشارات جو ہے یہ اشارتن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرنا، تو یہ بھی چونکہ غیر لفظ ہوتا ہے، اور واضح نے اس کو تعیین ہی کے لیے وضع کیا ہے۔ یا خطوط، مثال کے طور پر لکیریں جو ہیں تو یہ بھی مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے با کی شکل میں اگر لکیریں کھینچ دی تو لفظ با پر اس کی دلالت ہوتی ہے، اور الف کی شکل میں کھینچ دی تو الف پر اس کی دلالت ہوتی ہے، تو یہ بھی جو ہے غیر لفظیہ وضعیہ ہے۔ تو یہ چار چیزیں دوال اربع سے مراد ہوتی ہیں، عقد، نصب، خطوط اور اشارات۔ وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ اقْتِضَاءِ الطَّبْعِ حُدُوثُ الدَّالِّ عِنْدَ عُرُوضِ الْمَدْلُولِ فَطَبْعِيَّةٌ كَدَلَالَةِ أُفْ عَلَى وَجْعِ الصَّدْرِ وَدَلَالَةِ سُرْعَةِ النَّبْضِ عَلَى الْحُمَّةِ، اور اگر طبیعت کے تقاضے کے سبب سے ہو، حدوث الدال عند عروض المدلول، مدلول کے پیش آنے کے وقت دال کا پیش آنا، تو طبعیہ ہے، جیسا کہ لفظ کی دلالت سینے کے درد پر، اور نبض کی تیزی کی دلالت بخار پر۔ یہاں سے جو ہے شارح نے دلالت کی تیسری قسم کو بیان کیا ہے، دلالت طبعیہ کو، اور یہاں پر بھی دونوں چیزیں ہیں، دلالت لفظیہ طبعیہ اور دلالت غیر لفظیہ طبعیہ، دونوں ہی کا یہاں پر ذکر ہے۔ دلالت لفظیہ طبعیہ وہ دلالت کہلاتی ہے جس میں دال لفظ ہو اور دلالت طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہو، جیسے لفظ کی دلالت سینے کے درد پر، چونکہ سینے کا جب درد ہوتا ہے تو اس وقت انسان کی طبیعت اس کو اس طرح کے الفاظ بولنے پر آمادہ کرتی ہے۔ ایسے ہی دلالت غیر لفظیہ طبعیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہو، جیسے نبض کی تیزی کی دلالت بخار پر، اس لیے کہ جب کسی انسان کو بخار آتا ہے تو اس کی نبض یہ تیز چلنے لگتی ہے، تو دلالت غیر لفظیہ یہ طبعیہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ أَمْرٍ غَيْرِ الْوَضْعِ وَالطَّبْعِ فَالدَّلَالَةُ عَقْلِيَّةٌ كَدَلَالَةِ لَفْظِ دَيْزٍ الْمَسْمُوعِ مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ عَلَى وُجُودِ اللَّافِظِ۔
وَكَدَلَالَةِ الدُّخَانِ عَلَى النَّارِ، اور اگر دلالت غیر طبیعت اور غیر وضع کے سبب سے ہو، وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ أَمْرٍ غَيْرِ الْوَضْعِ وَالطَّبْعِ، اور اگر دلالت کسی ایسے امر کے سبب سے ہو جو وضع اور طبع کے علاوہ ہو، فالدلالۃ عقلیۃ، تو دلالت عقلیہ ہے، جیسے لفظ دیز کی دلالت جو دیوار کے پیچھے سے سنا جائے بولنے والے کے وجود پر، وَدَلَالَةِ الدُّخَانِ عَلَى النَّارِ، اور دھوئیں کی دلالت آگ پر۔ یہ دلالت کی جو ہے چوتھی قسم شارح نے بیان کی ہے کہ دلالت کی ایک قسم ہے دلالت عقلیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ اور دلالت غیر لفظیہ عقلیہ۔ تو دلالت لفظیہ عقلیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو اور دلالت عقل کے تقاضے کی وجہ سے ہو، جیسے دیوار کے پیچھے سے سنے ہوئے لفظ دیز، دیز یعنی جو زید کا الٹا ہے، اس کی دلالت کسی بولنے والے کے وجود پر۔ اور دلالت غیر لفظیہ عقلیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت عقل کے تقاضے سے ہو، جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر۔ تو کل ملا کر کے یہ اگر دیکھا جائے تو ابتداءً دلالت کی دو قسمیں ہو گئیں، دلالت لفظیہ اور دلالت غیر لفظیہ۔ پھر دلالت لفظیہ کی تین قسمیں ہو گئی، دلالت لفظیہ وضعیہ، دلالت لفظیہ طبعیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ۔ اسی طرح دلالت غیر لفظیہ کی بھی تین قسمیں ہو گئی، دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، دلالت غیر لفظیہ طبعیہ اور دلالت غیر لفظیہ عقلیہ۔ تو کل ملا کر کے یہ 6 قسمیں ہو گئی ہیں۔ فَأَقْسَامُ الدَّلَالَةِ سِتَّةٌ، بس دلالت کی اقسام 6 ہیں۔ وَالْمَقْصُودُ بِالْبَحْثِ هَاهُنَا هِيَ الدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ، اور بحث سے مقصود یہاں دلالت لفظیہ وضعیہ ہے۔ اِذْ عَلَيْهَا مَدَارُ الْإِفَادَةِ وَالِاسْتِفَادَةِ، اس لیے کہ اس پر افادہ اور استفادے کا مدار ہے۔ شاعر رحمۃ اللہ علیہ ہم سے فرماتے ہیں کہ دلالت کی جو 6 اقسام ہم نے بیان کی ہیں، ان میں علم منطق میں جو مقصود ہوتی ہے وہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بات کو سمجھنے اور سمجھانے میں اسی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ باقی 5 جو قسمیں ہیں مناطقہ، ان سے بحث نہیں کرتے، چونکہ افہام اور تفہیم کے لیے ان کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی شاعر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دلالت لفظیہ وضعیہ ہی کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ شاعر نے اگرچہ یہ اقسام بیان کی ہیں، لیکن ماتن نے اسی لیے یہ 5 اقسام بیان نہیں کی، صرف ایک قسم کے بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے، چونکہ منطق کا جو مقصود ہے افادہ اور استفادہ ہے، اور افادہ اور استفادہ جو ہے صرف دلالت لفظیہ وضعیہ سے ہوتا ہے، دیگر اقسام سے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ماتن نے صرف ایک قسم کے بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے، باقی اقسام کو